یہ جو میں آپ کو قصہ سنانے جا رہا ہوں یہ ہے ایک بادشاہ کا، ایک شہزادی کا اور ایک نوجوان لڑکے کا۔ ملک ایران کا بادشاہ بہت ہی سخی اور بہت اچھا انسان ہوتا ہے، اس کے پاس بہت اچھی فوجیں ہوتی ہیں، بہت سارا مال و دولت ہوتا ہے اور بہت بڑی سلطنت ہوتی ہے اس کے پاس، لیکن وہ ایک وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ پریشانی کی وجہ ہوتی ہے اس کی اکلوتی بیٹی۔ وہ اکلوتی بیٹی کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے اس کی شادی کو لے کر۔ وہ چاہتا ہوتا ہے جس طرح دوسرے باپ اپنی بیٹیوں کی بڑے اچھے طریقے سے شادی کرتے ہیں تو میں بھی اس کی شادی کرتا ہوں، لیکن بیٹی کی ایک شرط ہوتی ہے کہ جو میرے 3 سوالات کے جوابات دے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ بہت سارے ممالک کے بادشاہ اور شہزادے آتے ہیں لیکن شہزادی کو مطمئن نہیں کر سکتے، اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایک دور دراز علاقے میں عازم لڑکا ہوتا ہے، اس کا باپ بہت بڑا عالم ہوتا ہے۔ عازم اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، میں اس لڑکی سے وہ جو شہزادی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے جو 3 سوالات ہیں اس کے جوابات دینا چاہتا ہوں۔ لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ کہتا ہے بیٹا بہت سارے شہزادے ہیں، بہت سارے ملکوں کے بادشاہ ہے، اس کے 3 سوالات کے جوابات نہیں دے سکے تو آپ کیسے دو گے؟ تو بیٹا ضد پکڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جاؤں گا اور ضرور ان کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ تو منانے پہ جو عالم باپ ہوتا ہے پہلے تو نہیں مانتا لیکن پھر مان جاتا ہے بیٹے کی ضد کو دیکھ کر، اور بیٹے کی بات مانتا ہے اور بیٹا چلا جاتا ہے شہزادی کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ جب وہ محل میں جاتا ہے تو محل جو ہے نا کھچا کھچ بھر جاتا ہے، بہت ساری جگہوں سے لوگ آتے ہیں، وہاں اس کی رعایا کے لوگ کہ آج ایک نوجوان آ رہا ہے، وہ شہزادی کے 3 سوالات کا جوابات دیں گے۔ تو شہزادی آتی ہے، دربار لگ جاتا ہے، وہاں بادشاہ سلامت بیٹھتے ہیں تو عازم سے کہتے ہیں کہ ہاں آپ میرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو عازم کہتا ہے ہاں میں تیار ہوں۔ تو شہزادی سب سے پہلے جو سوال کرتی ہے وہ اپنی ایک انگل کھڑی کرتی ہے، تو شہزادہ دیکھتا ہے اس کی طرف اور مسکرا کے 2 انگلیاں کھڑی کر دیتا ہے۔ تو شہزادی کہتی ہے شاباش، زبردست، آپ نے میرے پہلے سوال کا جواب دے دیا۔ اب شہزادی کا دوسرا سوال ہوتا ہے، شہزادی اٹھتی ہے، تلوار اٹھاتی ہے اور اس کو نا زور زور سے جو ہے نا ہوا میں لہراتی ہے۔ تو شہزادہ دیکھتا ہے اور پھر مسکرا کر یوں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ آسمان میں کچھ فضا میں اشارہ کرتا ہے۔ تو شہزادی کہتی ہے زبردست، آپ نے میرے دوسرے سوال کا جواب بھی دے دیا۔ تو محل جو ہوتا ہے نا تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ اب وہ تیسرے سوال کی باری ہوتی ہے، تو تیسرے سوال میں شہزادی اٹھتی ہے اور سیڑھیاں اترتی ہے جلدی جلدی اور پھر اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو شہزادہ جو ہے نا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ تو شہزادی بڑی خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے زبردست، آپ نے میرے تیسرے سوال کا جواب بھی دے دیا۔ شہزادی اٹھ کے چلی جاتی ہے اور بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی کے عازم نے 3 سوالات کے جوابات دے دیے۔ تو وہ بادشاہ جو ہے نا عازم کو اپنے پاس بلاتا ہے، کہتے ہیں بیٹا آپ نے 3 سوالات کے جواب دیے لیکن مجھے بھی ان جوابات کا نہیں پتہ تھا، مجھے پہلے سوال کا بتائیں کہ جب شہزادی نے 1 انگلی کھڑی کی تو آپ نے 2 کھڑی کی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عازم کہتا ہے کہ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو میں نے دوسری انگلی اس لیے کھڑی کی کہ میں اللہ تعالیٰ کو بھی وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ بھی میں مانتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں۔ یہ ہے میرے پہلے سوال کا جواب۔ تو بادشاہ کہتا ہے جب دوسرے سوال کا جواب ہوا، جب اس نے تلوار جو ہے اس میں لہرائی فضا میں اور تیز تیز سے گھمائی تو آپ نے ایسے ایسے کچھ کیا، تو وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں شہزادی نے کہا کہ تلوار سے زیادہ طاقت کسی چیز میں ہے، تو میں نے جو ہے نا فضا میں اپنی انگلی لہرا کے یوں کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ تلوار سے زیادہ طاقت جو ہے قلم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں زبردست، بادشاہ کہتا ہے۔ اب تیسرے سوال کی جانب آتے ہیں، تو تیسرے سوال میں جب شہزادی سیڑھیاں اتری اور اتر کے چڑھی اور پھر جا کے بیٹھ گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شہزادے نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی جب سیڑھیاں اتری اور پھر چڑھ کر بیٹھ گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں تھک گئی ہوں، اور میں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ دل نہیں تھکا۔
یعنی کہ ویسے ٹانگیں وغیرہ جسم تو تھک گیا، لیکن دل جو ہے دل ویسے ہی دھڑکتا رہا، وہ نہیں تھکا۔ تو دل ایک ایسی چیز ہے جو نہیں تھکتا، انسان کے بازو، انسان کی ٹانگیں، انسان کا ذہن، ہر چیز تھک جاتا ہے، لیکن دل مرتے دم تک نہیں تھکتا۔ جب مر جائیں تو پھر جو ہے نا اس کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس کی شادی کر دی، اعظم کی شادی کی شہزادی سے، اور بہت ہی خوشی خوشی اعظم اور شہزادی رہنے لگے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم بہت بڑی طاقت ہے، اور وحدہ لا شریک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر ہم نہیں مانتے یا کوئی بھی نہیں مانتا تو ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور تیسرا سوال جو تھا کہ انسان کا جسم، انسان کی ٹانگیں، انسان کے ہر چیز، ہر اعضاء تھک سکتا ہے لیکن دل نہیں تھک سکتا۔ یہ میسیج زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کیجئے، سب کو بتائیے کہ کبھی بھی تلوار کی طاقت سے زیادہ جو ہے نا، تلوار کی طاقت سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ علم، یعنی علم کی طاقت ہوتی ہے، قلم کی طاقت ہوتی ہے، اور دل آپ کو مرتے دم تک نہیں تھکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی، جو چیزیں نازل ہوئیں، سنت مبارکہ کو لے کے چلتے ہوئے ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ سعید احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔